بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق چل رہا ہے سورۃ العادیات، قرآن مجید کی آخری 15 صورتوں کا کورس جاری ہے جو ہم عام طور پہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی صحیح طرح سے پڑھائی کیسے ہو اور تجوید کے ساتھ، اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کا کسی حد تک مفہوم وہ آ جائے، اور ساتھ عربی گرامر جو قرآن کو براہ راست سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يعلم افلا يعلم اذا بعثر اذا بعثر ما في القبور ما في القبور ما في القبور۔ ما في القبور۔ کو پیش پڑھتے ہوئے ہونٹ بالکل چونچ کی طرح بن جائیں گے۔ ما فی القبور ما في القبور وحصل 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 ہا اس حلق سے ہوگا، سینے سے نہیں۔ وحصل وحصل ما فی الصدور ما في الصدور ما فی الصدور ما في الصدور في الصدور ان ربهم إن ربهم بهم يومئذ يومئذ لخبير لخبير يومئذ لخبير يومئذ لخبير يومئذ لخبير۔ يومئذ لخبير۔ آج کی آیت میں تجوید تو ساری ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کئی بار۔ آج وقف کو دیکھیں کہ جب ہم زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کے رکیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ فی القبوری اس طرح وقف نہیں ہوگا، فی القبور یہاں گویا ہم موقوف کر دیں گے۔ فی الصدوری کی بجائے پڑھیں گے فی الصدور۔ خبیرن کی بجائے خبیر خبیر، اس طرح بریک لگائیں گے۔ ہاں اسی سانس میں اگر آگے ملا کے پڑھنا ہو پھر ہم اس طرح وقف نہیں کریں گے، پھر اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے، پھر زیر پڑھیں گے، یعنی یوں کریں گے افلا ينظرون افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یعنی اگر ایک سانس میں پڑھنا ہے تو جہاں جہاں وقت کے وقت ہم نے ساکن کر دیا تھا اس کو اس کے اصل حرکت کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ یہ ہے وقت کے آداب اور آگے سانس نہ توڑنے کے آداب۔ دو زبر کا ابھی پہلے اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں، دو زبر پر وقف کیسے کرنا ہے اس کی مثال اگلی آیات میں آئے گی تو انشاءاللہ میں وہاں بتا دوں گا مزید۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ دو ساتھی ہو کے اس کی تلاوت کی مشق کر لیں تاکہ ذرا پکا ہو جائے۔ ترجمہ یہ ہے کیا فا پس، یہ دو لفظ ہو گئے، ایک آ ایک فا، یعنی ایک حرف کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے۔ کیا پھر یا پس، لا یعلم وہ جانتا، یا کا معنی وہ، یا وہ کے لیے ہے، یعلم وہ جانتا، کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب، بعثرا اٹھایا جائے گا، قریدا جائے گا، کھرچا جائے گا، کھرچ کر قبروں سے نکالا جائے گا، بعثرا ہاں جی اٹھایا جائے گا، قریدا جائے گا، قرید کر نکالا جائے گا۔ ما
جو فی میں القبور قبروں قبر کی جمع ہے قبور، قبروں میں جو ہے اس کو جب اٹھایا جائے گا نکالا جائے گا، وحصل اور حصل حاصل کیا جائے گا۔ حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نکالا کیلا کھانا چاہیں تو کیسے حاصل کرتے ہیں اس کو؟ چھلکا اتار چھلکا اتار کے۔ بادام کھانا چاہیں تو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وٹے نال توڑ وٹے نہ توڑ کے۔ یوں ہی کچھ ہوگا، سینے کو توڑ کے نہ اس کے راز جہاں بھی وہ میموری موجود ہے اس کو بالکل آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں آپ جان سکتے ہیں کہ ڈی کوڈ کیسے کرتے ہیں، ان لاک کیسے کرتے ہیں، اس طرح کیسے کیسے فارمولے ہیں چھپے ہوئے فائلوں کو حاصل کرنے، ڈیٹا کو حاصل کرنے کے۔ جب رب ڈیٹا حاصل کرے گا، یہ تو رب کے بندے ہیں کہ وہ کوڈ لگا دیتے ہیں اور کھول بھی لیتے ہیں، ہیک بھی کر لیتے ہیں۔ اب اگرچہ جھوٹ پکڑنے کے لیے ہیں آلات، لیکن پھر بھی اس کی کنت وہ صرف ایک اندازہ ہے، وہ بھی بختی بات نہیں ہوتی۔ وحصل حاصل کیا جائے گا، ما جو فی الصدور دلوں میں ہے، سینوں میں ہے۔ سینہ بول کے کبھی دل مراد لیتے، کبھی دل بول کے سینہ، تو صدور صدر کی جمع ہوگی، جو سینے میں ہے تو ظاہر دل میں جو کچھ ہے نیتیں جو بھی ارادے تھے وہ حاصل کر لیے جائیں گے۔ ان بے شک ربہم ان کا رب بھی سے ساتھ یا سے ہم ان کے ان سے بے شک ان کا رب ان سے یومئذ اس دن لا ضرور لام زبر لا، یہ تھا لا، اس کے آگے الف ہے، لا کا معنی نہیں اور لا کا معنی ضرور۔ اب یہاں نزاکت آ جاتی ہے عربی تجوید کی کہ اگر ہم اس کو لمبا کر دیں گے لا خبیر نہیں ہوگا تو باخبر نہیں ہے، اگر لخبیر کہیں گے تو باخبر ضرور تو خبیر باخبر ہے۔ بے شک اس دن ان کا رب ضرور باخبر ہوگا، خبر تو اس کو اب بھی ہے لیکن ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اب یہاں دیکھیں اگر اس لا یعلمو کی بجائے لا یعلمو کہہ دیں گے ضرور تو ضرور وہ جانتا ہے، اور لا یعلمو وہ نہیں جانتا، تو بالکل معنی الٹ ہی نہیں جاتا، الٹ پلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بہت ضروری ہے زبر زیر پیش کو سیکھنا، تجوید کو سیکھنا اور اس کی مشق کرنا۔ پھر ایک دفعہ ترجمہ سن لیں، افلا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکالا جائے گا، وحصل ما فی الصدور اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا۔ اب اس آیت کی گرامر پڑھنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا پیغام لے لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں کام کرتے ہیں لیکن پیچھے نیت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی کیا نیت ہے۔ ہم ایک اندازہ تو قائم کر سکتے ہیں اس کی ہسٹری کو دیکھ کے، اس کے ماحول کو دیکھ کے، لیکن یقینی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی اس۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو انجام ہے، دار و مدار ہے یا رزلٹ جو نکلے گا وہ نیتوں کی بنیاد پر نکلے گا۔ شہید سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں تیرے راستے میں کٹا پٹا مرا، فرمایا نہیں یہ تو شہید کہلانا چاہتا تھا اس لیے تو اس طرح مرا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی سے پوچھا جائے گا، کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے راستے میں بڑا لٹایا، فرمایا نہیں تو سخی کہلوانا چاہتا تھا۔ قاری سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا رب میں نے صبح و شام قرآن سنایا، فرمایا تو قاری کہلوانا چاہتا تھا، تیری بلے بلے وہ ہو گئی، جہنم میں اندھے منہ ڈال دیا جائے۔ یعنی نیت کا کتنا، اس لیے ہم اپنی جو نیت کی جانچ کرتے رہا کریں، اس وقت تو جانچ ہوگی۔ وحصل ما فی الصدور، ریاکاری جو ہے یہ انتہائی یہ ختم
اس میں تو انسان جتنا بچ سکتا ہے نا وہ بچ۔ ایک ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ریاکار کہتے ہیں، ایک ہے میرا اپنا ضمیر کیا کہتا ہے۔ میرا اپنا ضمیر بھی تو الارم بجاتا ہے نا۔ حدیث شریف ہے کہ الاسم البر حسن الخلق، نیکی ہے اچھے اخلاق کا نام، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور برائی یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تجھے یہ لگے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے، بس وہی برائی ہے۔ اس لیے برائی اور اچھائی کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بندے کے دل میں قاضی رب نے بٹھا دیا، وہ کھٹکے سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بلی آپ نے پالی ہے، جو خوراک آپ نے اس کے لیے متعین کی ہے، جو برتن، اس برتن سے اس خوراک کو آپ کے سامنے وہ کھاتی پیتی ہے، لیکن جس دن اس کو چوری کا جذبہ ہو کہ میں کچھ اور کھا لوں تو پھر دائیں بائیں دیکھے گی، تو وہ چوہا جس سے ڈر کے بھاگتا ہے اس دن وہ چوہے سے بھی ڈرے، تھوڑا سا کھٹکا ہوگا بھاگ جائے گی کہ شاید میرے مالک کو پتہ چل گیا۔ بس ایک جانور کو بھی پتہ ہے کہ میں جرم کرنے لگا، تو انسان کو کیوں نہ پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے حق کا تو پتہ ہے، لیکن دوسرے کا حق ہے یا نہیں، میرا حق بنتا ہے یا نہیں، یہ ہمارا دل بتا دے گا۔ اس لیے اس دل کو آج ہم صاف کر لیں، اس دن تو قبروں سے اٹھا کے ہمارے دل کو خریدا جائے گا اور نکالا جائے گا نیتوں، تو آج دن ہے کہ ہم اس کا محاسبہ کریں۔ تو یہ ہے اس کا مفہوم جو مفسرین نے بھی لکھا ہے اور میں نے اسے ذکر کیا۔ جی ہاں جی، میرا ایک کوشچن ہے، جیسے ایک آیات مجھے اس کے ایگزیکٹ لفظ نہیں یاد، جس میں اللہ نے کہا کہ مال نامہ تیرے گردن میں لٹکا دیا گیا ہے، تو وہ بھی صدور کا حصہ ہوگا، کیونکہ تو ڈیٹا نکالا جا رہا ہے تو وہ اسی صدور کے سلسلے میں ہے، یعنی گردن تک صدور ہے یا صرف یہ دل ہے؟ ظاہر ہے یہ سمجھیں کہ اس کے سامنے ہوگا، اصل مقصد کیا ہوتا ہے، گردن میں لٹکایا یعنی کہ اس کے پاس ہے، اس سے دور نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی پارٹی کے اندر شریک ہوں اور آپ کے گلے میں وہ ڈال دیا جاتا ہے وہ بیچ، گویا آپ پارٹیسپینٹ ہیں، اس کے حصے دار ہیں، تو وہ ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اس طرح یہ مختلف تعبیریں ہیں، تو وہ گلے میں لٹکا دیں یا سینے میں بٹھا دیں یا جیسا بھی ہے، وہ یعنی کہ انسان کے سامنے ہوگا، اور رب یوں پھیلا بھی دے گا اور کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اب کتاب اپنی پڑھ لے، اب اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی۔ وہاں بھی ویسے مکرنے کی کوشش کرے گا نا، جی کرے گا، جھوٹ بولنے کی بھی کوشش کرے گا، پکڑا جائے گا، جھوٹ بھی بولے گا، پکڑا جائے گا، وہ الزام بھی دوسرے پر دے گا، جی مجھے فلاں نے پھنسایا، مجھے فلاں نے بدرا کیا، جی وہ شیطان بھی کرے گا۔ ہاں جی، یہ سارا کچھ ہے کہ یہ انشاءاللہ قرآن ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھے گا۔ تو آج کی آیات جو کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں کو ٹٹولیں کہ ہم جو یہاں اس کلاس میں بیٹھے ہیں، چل کے آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں، اور بھی دنیا کے نیکی کے کام ہم کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے جذبہ کیا کار فرما ہے، اس کا ہر لمحہ ہر پل جائزہ بنتا ہے۔